الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آواز بلند پڑھیے، اتنی دیر میں ساؤنڈ والا تھوڑی سی اور سخاوت کر دے گا، پھر کام شروع ہو جائے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں نہ یہ تربیت ہے اور نہ یہ طبیعت گوارا کرتی ہے کہ کسی کی خوش آمد کی جائے. بہت کم مجھے چند باتیں سننے میں لطف آتا ہے، اور سچی گل یہ ہے کہ محفل تو ہو چکی ہے، جو کچھ تسا سننا ہے وہ سن چکے ہو. میں خود بڑا محظوظ ہوں، لیکن چونکہ میرے برادر مکرم ترجمان اہل سنت پیکر سوز و گداز حضرت قبلہ علامہ محمد امین ناصر سیالوی صاحب، آپ نے حکم دیا تو میں نے کہا وہ حضرت شاہ نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد عشق میں نصیر چلو. میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، مسجد عشق میں نصیر چلو، حسن والے ایمان حسن والے ایمان ہوتے ہیں. میں خدمت پہ حاضر ہوں. جتنی دیر آپ کی سماعتوں نے میرا ساتھ دیا میں گفتگو کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ کریمہ کے کچھ حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، اور سچی بات ہے کہ میں اپنے برادر مکرم کو سبق سناؤں گا. لفظ قل سے اس آیہ کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور لفظ قل جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں چھوٹا سا طالب علم ہوں قرآن کا، جتنا مجھے سمجھ آیا ہے میں وہ عرض کروں گا. لفظ قل قرآن مجید میں صرف 2 عنوانات کے تحت آیا ہے.
دو ٹاپکس پر آیا، یا وہ عنوان جس کا تعلق بارگاہ صمدیت کے ساتھ تھا، یا وہ عنوان جس کا تعلق بارگاہ رسالت مآب کے ساتھ تھا۔ ہر وہ ٹاپک، ہر وہ عنوان جو توحید کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، یا ہر وہ ٹاپک یا عنوان جو رسالت کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، اس کے ساتھ لفظ کل آیا۔ اس لیے یہ لفظ کل بڑا خاص ہے۔ لفظ کل جو ہے یہ بڑا خاص ہے۔ فرمایا حبیب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اجرت، یہ معاوضہ کس چیز کا ہے جس کا ذکر کیا گیا؟ تو ہمیں سیرت اور قرآن اور حدیث یہ بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ کائنات والوں، میں نے تمہارے لیے 63 برس مصائب اور آلام برداشت کیے۔ کبھی شب ابی طالب میں 3 سال مقاطع برداشت کیا، درختوں کے پتے کھائے، اور قبلہ میں نے روایت میں پڑھا کہ کئی دفعہ 12 اور 15 دن تک نہ کچھ کھانے کو ملتا تھا نہ کچھ پینے کو ملتا تھا۔ میں بات یہاں عرض کر دوں، اہل بیت کے گھرانے کے اس کائنات پر کتنے احسان ہیں۔ مولویہ دی مت ماری گئی جب آقا علیہ السلام اس شعب ابی طالب میں، اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام وہ مرسل اسلام ہے، آقا علیہ السلام جب شعب ابی طالب میں تشریف لے گئے تو تاریخ اور سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سیدہ پاک کی عمر مبارک اس وقت 3 برس تھی، اور جب یہ مقاطع ختم ہوا تو سیدہ پاک کی عمر مبارک 6 برس۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 15 دن تک نہ کچھ کھانے کو ملا نہ کچھ پینے کو ملا۔ 3 سال کی بچی ہے، اب 4 سال کی خاتون جنت کی عمر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ابو طالب جو ہے اس گھاٹی کے قریب، اس گھاٹی میں جب ہم تھے، میں نکلا، میں ایک پہاڑ، چھوٹی سی پہاڑی تھی گھاٹی کی، اس کی اوٹ سے نکلنے لگا تو میں نے سوچا کہ میں ذرا کترا کے نکل جاؤں۔ میری بیٹی نے مجھے دیکھ لیا اور کچھ کھانے کو مانگ لیا تو قیامت نہ آ جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں گزرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی سامنے بیٹھی۔ حضور فرماتے ہیں جب میں قریب ہوا تو میں نے سوچا کہ میں بیٹی سے پوچھوں کہ بیٹی کیا حال ہے۔ سیدہ پاک کی عمر 3 برس ہے کائنات والوں۔ سیدہ پاک کھڑی ہوئی اور فرمایا بابا جان پریشان تو نہیں ہے؟ ہائے میرے آقا فرماتے ہیں بس میری بیٹی کا یوں کہنا تھا آپ بیٹھ جائیں، میرے آگے آگے پیسے نہ رکھیں، یہ بڑے دیے ہیں رب نے، آپ میری بات سنیں، بس وہ میرا تسلسل نہیں رہتا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ جانے جب میں نے بیٹی کی یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے آنسوں کے بندھن کیسے ٹوٹا، چشمان مبارک میں آنسو ہیں۔ تو سیدہ پاک نے اپنی چادر تطہیر اتاری، ننے ہاتھوں سے میری آنکھیں صاف کی، میرے چہرہ صاف کیا، پھر میرے ہاتھوں پہ ملتی ہیں، اور جب سیدہ پاک اپنی چادر تطہیر سے میرے پاؤں صاف کرنے لگی، یوں نگاہ اٹھا کے دیکھا، آج کی بابا پریشان تو نہیں ہے؟
جب تک فاطمہ زندہ ہے تب تک آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کائنات والوں جگر پھٹنے کو آتا ہے. وہ سیدہ کائنات جن کا مقام یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کیا فرشتے کیا انبیاء بھی استقبال کے لیے نظریں جھکائے اور گردنیں جھکائے کھڑے. اور یہ شعب ابی طالب قبلہ میرا دل کرتا ہے میں ہر جگہ یہ بات بیان کروں. جب میرے آقا لیٹتے ہیں تو حضرت ابو طالب آتے ہیں فرماتے بیٹا اٹھو نا یہاں میں علی کو لٹاتا ہوں. دوسری جگہ لیٹتے ہیں تو حضرت ابو طالب فرماتے بیٹا اٹھو نا یہاں میں جعفر کو لٹاتا ہوں. تیسری جگہ لیٹتے ہیں نا تو حضرت ابو طالب آتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا اٹھو نا یہاں میں عقیل کو لٹاتا ہوں. پوچھا چچا جان مجھے ایک جگہ آرام کیوں نہیں کرنے دیتے لیٹنے کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا بیٹا ساری رات مجھے خوف رہتا ہے کہ کوئی بدبخت آپ کو لیٹتے ہوئے دیکھ نہ لے اور آ کر حملہ نہ کر دے. میرا یہ بچے کس لیے یہ بچے میرے کس لیے جوان کیے ہیں کس لیے پالے ہیں؟ علی زندہ ہو کچھ بڑا جعفر زندہ ہو کچھ بڑا بلاؤ عقیل زندہ ہو کچھ بڑا بلاؤ. پہلے ان کی گردنیں کٹیں گی پھر آپ تک کوئی بدبخت پہنچے گا. یہ ابو طالب میری سرکار سے اتنا پیار کرتا ہے تو اس کے ایمان پر بحث کرتا ہے. مفتی تیرے عمل کو ہزیان ہو گیا جس نے پالا محمد کو وہ ہوا کافر اور جس نے قتل حسین کیا وہ مسلمان ہو گیا. تو موضوع کی طرف پلٹتے ہیں. فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا میں ان 63 برس کے مصائب اور آلام اور مشکلات کا کبھی میدان بدر میں کبھی میدان احد میں اپنے دندان مبارک شہید کروا کے کبھی میدان خندق میں اگر غلاموں کے شکموں پر ایک پتھر ہے تو آقا نے اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. ایسا آقا کائنات کو کہاں ملے گا؟ کبھی طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے غرض امت کے لیے 63 برس تکالیف برداشت کی. کئیوں کو جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے بچایا. کئی جہنم کے مستحق ہو چکے تھے انہیں بچایا. کئیوں کو جنت کی راہ دکھائی کئیوں کو جنت میں داخل کیا. کبھی تمہیں ہدایت دی انسان کے ذریعے کبھی تمہیں ہدایت دی تبشیر کے ذریعے تمہیں حد کے قریب کرتا رہا. تمہیں اسلام دیا تمہیں ایمان دیا تمہیں قرآن دیا تمہیں رب رحمان دیا. اب اس اسلام میں اگر ہمیشہ چاہتے ہو اس ایمان کے اگر ایقان چاہتے ہو اور قرآن سے اگر فیض ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو. یار بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ امتی جتنا بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو وہ اپنے آقا و مولا اپنے نبی کے ادنا سے ادنا احسان کا بدلہ کیسے چکا سکتا ہے؟ کسی امتی کی یہ اوقات کسی امتی کی یہ حیثیت کہاں کہ وہ اپنے نبی کے ادنا سے ادنا احسان کا بدلہ چکا سکے.
فرمایا نہیں نہیں، تم میرے کسی احسان کا بدلہ نہیں لے سکتے، آؤ جتنے تم پر احسان کیے ایک اور تم پر احسان کر دیتا ہوں۔ تمہیں ہمیشہ قرآن کا فیض ملتا رہے گا۔ اور یار نماز جنازہ پڑھتے ہو، اس میں دعا نہیں مانگتے اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ کیا مطلب؟ قبلہ تشریف فرما ہے زندگی اسلام پر بہتر ہے اور موت ایمان پر بہتر ہے۔ اگر زندگی اسلام پر گزارنا چاہتے ہو، زندگی میں اسلام کا نور حاصل کرنا چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ موت ایمان پر آئے، یار جس کی زندگی اسلام پر گزرے، جس کی موت ایمان پر آئے، کسی عالم سے پوچھو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں کہ زندگی اسلام پر گزر جائے، موت ایمان پر آ جائے۔ اگر یہ چاہتے ہو، میں یوں کہوں گا کہ تمہاری زندگی بھی سفر جائے، تمہاری موت بھی اچھی ہو جائے، دنیا بھی سمجھ جائے، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے، تو آقا کیا کریں؟ فرمایا المودۃ فی القربہ۔ اگر یہ سب کچھ چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے مودت کا سلوک رکھو۔ اور قبلہ تشریف فرما ہے، میں تو سبق عرض کر رہا ہوں، جملہ مفسرین نے یہی مثال مودت کے لیے بیان فرمائی ہے کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی۔ ذرا توجہ کیجئے گا، مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے۔ زندگی میں ہزاروں مرتبہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، مچھلی جب تک پانی کے اندر رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، اور جب اسے نکال لیا جائے تو مر جاتی ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے، مچھلی کا پانی کے ساتھ رشتہ اتنا گہرا ہے، مچھلی کا پانی کے ساتھ تعلق اتنا پختہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ زندہ رہوں گی میں تیرے ساتھ، جب تک تو اسے جڑی رہوں گی زندہ رہوں گی، اور کسی نے تو اسے جدا کیا تو لمحہ میری موت۔ جب تک تو اسے جڑی رہی تب تک زندہ رہوں گی، اور اگر تو اسے کسی نے مجھے جدا کر دیا تو وہ لمحہ میری موت کا لمحہ ہوگا۔ فرمایا کائنات والو، میری اہل بیت کے ساتھ یہ تعلق رکھو، تمہارا تعلق اتنا پختہ ہو کہ زندگی میرے اہل بیت کے ساتھ گزرے، ان کی محبت میں گزرے، اور رب کعبہ کی قسم جن کی زندگی اہل بیت کی محبت میں گزرتی ہے وہ مر کے بھی نہیں مرتے، وہ مر کے بھی نہیں مرتے، اور جو اہل بیت سے تعلق توڑ لیتے ہیں وہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے مردے۔ فرمان میرے اہل بیت سے مودت کا سلوک ہے۔ حضرت فرما رہے تھے، میں بس وہی حدیث پاک کا سہارا لینا چاہتا ہوں، بات دہرانا چاہتا ہوں۔ میرے جیسے کم علم لوگ پھر مقرر کر کے باتیں سہارا لیتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ اگلی بات کرنے سے پہلے، حدیث کا اگلا حصہ بیان کرنے سے پہلے یہ بات ملا سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صحابہ نے پوچھا تھا تو سیدنا صدیق اکبر صحابہ میں نہیں، سیدنا صدیق اکبر صحابہ کے سردار، سیدنا فاروق اعظم صحابہ کے سردار، مولا سیدنا عثمان غنی
صحابہ کے سردار سب نے پوچھا، اور میرے نبی کا فرمان سب کے لیے ہے۔ فرمایا جب عرض کی کہ کون آپ کے قرابت دار ہیں جن کی مودت قبلہ ہم پر واجب ہے، واجب ہے، فرمایا علی و فاطمہ و بناہما، فرمایا یہ جو علی ہے اس کی مودت ابو بکر پر بھی واجب ہے، اس کی مودت عمر فاروق پر بھی واجب ہے، اس کی مودت سیدنا عثمان غنی پر بھی واجب ہے، تمام صحابہ پر واجب ہے۔ اسی طرح سیدہ پاک کی مودت سیدنا صدیق اکبر پر بھی واجب ہے، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم پر بھی واجب ہے، سیدنا عثمان غنی پر بھی واجب ہے، حسنین کریمین کی مودت سیدنا صدیق اکبر پر بھی واجب ہے، سیدنا فاروق اعظم پر بھی واجب ہے، جب سیدنا عثمان غنی پر بھی واجب ہے، ملا تو کیسے بھاگ؟ ہم تمہیں یہ جبے کبے اور بڑی دستاروں والوں کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے ضروری، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ اب دور آ گیا ہے ہماری پگڑیوں کی ہم تحقیق کریں گے، جسے اہل بیت کی شان گوارا نہیں، نام اس کی قبلہ خدا کی قسم مجھے کسی کا ڈر نہیں، نہ ہم اس کی پگڑی دیکھیں گے، نہ اس کا جبہ دیکھیں گے، نہ اس کی جماعت دیکھیں گے۔ ہمیں اس سے کیا ہے؟ بات حسین لاجپال کی اور ہم دیکھتے رہے کہ گڈا بڑا مولوی ہے، چپ کر جائیے۔ قبلہ تو حافظ ہیں اقبال کے، وہ مصلحت آمیز تو ابھی خام ہے اس اقبال آجا جنہیں پیارے مصلحت آ جاوے نا کہ این کریے دے این کریے، انہیں آکھا ہے کچھا ہی پکا نہیں ہویا۔ میرے آقا نے فرمایا، اہل بیت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ان سے پیار کیا ہے، فرمایا احبونی لحب اللہ، اگر خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ مجھ سے محبت کرو۔ یار مولوی صاحب آپ چندہ کو وسیلہ مان لیتے ہیں، آپ ڈونیٹ کرنے والوں کو وسیلہ مان لیتے ہیں، اور جب بات آئے اولیاء کی اور صلحاء کی کہتے ہیں نہیں وسیلہ جائز نہیں۔ کبھی پوچھا بھی ہے دینے والے کو کہ پٹواری تھے میری زبان سے لفظ نکل گیا کہ یہ کمائی کہاں سے آئی ہے، یہ کبھی نہیں پوچھا۔ حرام وسیلہ بنا لیتے ہیں، اور جن کے وسیلے کے بغیر کائنات ہی رب نے تخلیق نہیں کی ان کو نہیں مانتے۔ احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فرمایا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے مجھ سے محبت کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر ممکن نہیں، جو میری محبت کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اور حدیث کا اگلا جملہ سنیے، فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، فرمایا اللہ سے پیار کے لیے میرا پیار ضروری ہے، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے اہل بیت کا پیار ضروری ہے۔ گویا اگر میری بارگاہ تک رسائی چاہتے ہو تو میرے اہل بیت کی دہلیز پر پہنچو، میرے اہل بیت کے در پہ پہنچو، اور اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے در تک پہنچو۔ اہل بیت تمہیں میرے در تک پہنچائیں گے اور میں تمہیں خدا تک پہنچاؤں گا۔
جسے اہل بیت سے پیار نہیں وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو مجھ تک نہ پہنچا خدا تک کیسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسنیت، حسنیت، حسینیت، حسینیت۔ قبلہ یہ ہے پیار اہل بیت کا۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا پھر؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، آئے ہائے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول علی المنبر، میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، میرے آقا نے عام خطاب نہیں فرمایا، ویسے تو میرے آقا کا ہر خطاب اعلیٰ ہو، مگر خاص اہتمام پر کر کے میرے آقا منبر پر جلوہ گر ہوئے۔ بھئی مولوی صاحب تم ایمیں گل کریں تو اس گل دی کی اہمیت ہوتی ہے، تو جیسے منبر دے بیٹھوں میں چوڑا ہو کے پھر اس گل دی کی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ نے ایک منبر میرے آقا کی عنایت ہے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدی ہو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آقا منبر پر جلوہ گر ہوئے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ما بال و رجال، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کون لوگ؟ فرمایا جو کہتے ہیں یقولون، جو یہ کہتے ہیں ان رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن تنفع قومہ یوم القیامہ، سبا تک نماز کروں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل بیت کے بغیر گزارا چل جائے گا، فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے اہل بیت قیامت کے دن کسی کو نفع نہیں دے سکتے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ قرآن بڑا پڑا ہے، حج بڑے کیے ہیں، جہاد بڑے کیے ہیں، اہل بیت سے بڑھ بڑھ کر پیار کرنے اور ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کے پیار کے بغیر قیامت کے دن گزارا چل جائے گا۔ فرمایا اللہ، حضور منبر پر بیٹھے ہیں، بھولے تو نہیں، منبر پر بیٹھے ہیں، اور فرمایا واللہ اللہ کی قسم، بھائی کوئی میرے جیسا گناہگار اللہ کی قسم اٹھائے تو اس کا یہ وزن ہے کہ کوئی صاحب ایمان بیٹھا ہو تو وہ کہے گا اب اس کی بات کو اگر کسی نے کند کیا نہ مانا تو خود ایمان سے فارغ کرے۔ بھئی اس نے قسم اٹھائی ہے، قسم اٹھائے اس کا یہ بیان ہے 14 سنہ کا گناہگار آدمی، مصطفیٰ جن کی زبان پر خدا بولتا ہے، جن کی زبان مقدس کھلتی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، زبان کھلتی ہے تو خدا بولتا ہے، پھر وہ قسم۔ اب وزن کریں بات کا، اور کیا فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، ان رحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا یاد رکھو میری آل کے بغیر نہ دنیا میں یا رسول، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدر، میری آل کے بغیر نہ دنیا میں گزارا ہے نہ آخرت میں گزارا ہے، میری آل تم پکارو تمہیں دنیا میں بھی پہنچے گی، آخرت میں بھی پہنچے گی۔ اور حدیث کا آخری حصہ قبلہ
فرمایا یاد رکھو میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا. نمازوں کے بارے میں آقا نے نہیں پوچھنا، وہ حساب و کتاب الگ فرشتے لیں گے. حضور نے قیامت کے دن حوض کوثر پر امت کا انتظار کس بات کا کرنا ہے؟ فرمایا وَإِنِّي أَيُّهَا النَّاسُ فَرْتٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ. یہ حدیث بیان کر کے آخر میں فرمایا کہ کائنات والوں میں حوض کوثر پر قیامت کے دن صرف اپنی آل کے بارے میں پوچھنے کے لیے، قیامت کے دن یہ پوچھنے کے لیے کھڑا ہوا کہ دنیا میں میری آل کے ساتھ کیا سلوک کیا. ہائے ہائے ہائے. مولانا صاحب یہ ساری حدیثیں کہاں بھول گئے؟ آقا نے فرمایا من ابغض احدا من اہل بیتی، من ابغض احدا من اہل بیتی فقد حرم شفاعتی. فرمایا کسی نے سارے اہل بیت نہیں، فرمایا کسی ایک سے بھی بغض رکھا، اہل بیت کے افراد میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھا، فرمایا اس کے لیے بدبخت کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حرام کر دی جائے. دوسری حدیث سننے پھر ملا کے عرض کرتا ہوں. فرمایا من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ. میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا وہ اتنا بڑا بدبخت ہوگا کہ قیامت کے دن اسے پکڑ کے لایا جائے گا، پکڑ کے لایا جائے گا. کوئی اور مجرم واضح ہوگا یا نہیں، اس بدبخت کا چہرہ ہی بتا دے گا. کیسے؟ فرمایا قیامت کے دن پکڑ کے لایا جائے گا اور فرمایا مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ. اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اس بدبخت کو آج کے دن رب کی رحمت سے محروم کیا. اور ایک اور حدیث سننے فرمایا من مات علی حب آل محمد. یہاں کیا فرمایا؟ من مات علی بغض آل محمد. ادھر فرمایا من مات علی حب آل محمد. فرمایا کائنات والا یہ آخری سانس کا رشتہ جب جسم سے ٹوٹے گا اس سے پہلے تک تمہارے پاس مہلت ہے. یہ سانسوں کا رشتہ جسم سے ٹوٹنے سے پہلے تک تمہارے پاس مہلت ہے. میرے اہل بیت سے پیار کر لو، سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. قبلہ میرے سائیں فرماندے نے سن پنجابی بات عرض کروں پھر اگے چلیں گے. کوئی ایک حضور شیخ الیار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے مرید سن. خواجہ الیار قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ساڈے شیخ کریم جڑے انہاں دے مرید سن. ایک انہاں دا نام سی عنایت، محمد عنایت. وہ پچھلی پارے آ کے مرید ہوئے بے سن. جدو مرید ہوئے نا سنتے پہ ہونا میں گل سمجھان واسطے گل کر. جدو مرید ہوئے نا تے سونا یہ ساری زندگی گناہ گزار چھڑی پچھلے پارے مرید ہویا مڑ میرے نال کچھ کرسو بھی صحیح. سائیں نے فرمایا جے سائیں لجپال ہو میں نا تے پگڑی چھوٹ جاوے تے آخری بمبول پھٹ کے مڑ سر تے بن لیں گے. فرمایا من مات علی حب آل محمد، ساری زندگی گناہوں میں گزری مگر اہل بیت سے پیار کیا، اہل بیت کی محبت میں آخری سانس نکلی. فرمایا
اس کو انعام یہ ملے گا مات شہیدہ، وہ اس دنیا سے جائے گا تو شہادت کی موت پائے گا۔ مولوی انہوں نے بیماری پر ضعیف ہے، اب ذرا ترازو میں رکھیں نا، ترازو کے دو پلڑے رکھیں، ایک میں یہ رکھیں کہ اہل بیت کی محبت ہے، گناہگار ہے، موت شہادت کی ہے۔ ایک پلڑے میں یہ رکھیں کہ نمازیں بڑی پڑھتا ہے، روزے بڑے رکھتا ہے، شلوار اونچی رکھتا ہے، پگڑی بڑی باندھتا ہے، ان جی کی شلوار والے نے بیماری پائے گی، جبہ بڑا ہے، جماعت بڑی ہے، عالم تخیر انہوں سے مندے بھی نہیں دے رہا، عالم بیت نہ کیا فرمایا سب کچھ کیا مگر میرے اہل بیت سے بغض رکھا ہے، میرے اہل بیت سے بغض رکھا۔ فرمایا قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا جائے گا آئس من رحمت اللہ، ادھر فرمایا فقد حرم شفاعتی، بولتے نہیں گئے فقد حرم شفاعتی، مجھے بتائیے اس نے ایک نماز بھی ساری زندگی نہ چھوڑی، ایک روزہ بھی نہ چھوڑا ہو، ہر سال حج کیا ہو، سخاوتیں بڑی کی ہوں، جہاد کی تبلیغیں بڑی کی ہوں، سب کچھ کیا ہو، رب کہے نہیں مانتا، رب فرمائے نہیں مانتا، کچھ چارہ ہے؟ کائنات میں کون ایسا انسان ہے جو کہے گا نہیں مولا مالک تو میری عبادت کیوں نہیں قبول کرتا؟ نہیں کہہ سکتا، بے نیاز ہے، مالک ہے، قبول کرے یا نہ کرے۔ اب میں نتیجہ نکالنے والا ہوں، کائنات والوں یاد رکھو میرا عقیدہ ہے کائنات کی سب سے بڑی نیکی مصطفیٰ اور اس کی آل سے پیار، اور کائنات کا سب سے بڑا گناہ مصطفیٰ اور اس کی آل سے بغض ہے۔ بھائی اگر سمجھ آئے کائنات کی سب سے بڑی نیکی میرے آقا کی آل سے پیار ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا گناہ میرے آقا کی آل سے بغض ہے، بھائی نہ سمجھ آئے تو پھر سن لیں، میں نے 2 حدیثیں پڑھی تھی، جس شخص کے لیے قیامت کے دن آقا کی شفاعت بھی حرام ہو جائے، اللہ کی رحمت سے بھی محروم کر دیا جائے، تو بتائیے اس کی بخشش کا کوئی وسیلہ ہے؟ آل بیت سے بغض رکھنے والا دنیا کا ہی بڑا بدبخت ہے، نہ وہ خدا کی رحمت حاصل کر سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کی شفاعت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں میرے آقا کو حسین سے کتنا پیار ہے۔ آقا مدینے کی گلی میں نکلے، صحابہ ساتھ، قبلہ ان میں تھک کے بس کرنی، حضور ساتھ، صحابہ اکرام ہیں میرے آقا کو، سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں۔ جب میرے آقا مدینہ کی ایک گلی کی نکڑ پہ پہنچتے ہیں، ایک بچہ بیٹھا مٹی سے کھیل رہا ہے، اس کا سر بھی گردآلود ہے، چہرے پر بھی مٹی پڑی ہوئی ہے، جسم پر بھی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ بچے جس طرح گھروں میں مٹی سے کھیلتے ہیں، میرے آقا اسے دیکھ کر رک گئے، اور میرے آقا کا کیا رکے؟ مجھے کہنے دیجئے نبوت رک گئی، نبوت رک گئی۔ آقا نے اٹھایا، میرے آقا نے اٹھایا، پہلے اس بچے کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، پھر اس بچے کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، پھر میرے آقا اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر بول پڑے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ
اس بچے سے اتنا ہی پیار تھا تو مجھے حکم فرماتے، میں اسے گھر لے جاتا، اسے نہلاتا، اسے صاف ستھرے کپڑے پہناتا، اسے خوشبو لگاتا، آپ کے یوں ہاں کے لابطہ میں اس کے جسم سے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تجھے پتہ نہیں کہ مجھے اس بچے سے کتنا پیار ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس محبت کی حکمت کیا ہے؟ پوچھ سکتا ہوں، سبب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، پھڑک جاؤ میں گل سن کے، میرے آقا نے فرمایا ایک دن میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرا حسین آگے آگے جا رہا ہے اور یہ بچہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ جہاں میرا حسین قدم رکھتا ہے یہ بچہ مٹی اٹھاتا ہے، کبھی اپنے چہرے پہ ملتا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں پہ ملتا ہے، کبھی اپنے جسم پہ ملتا ہے۔ مجھے اس بچے کی ادائی پسند ہے۔ آج میں نے جس مقام پر حسین کے قدموں کی مٹی لگاتا تھا وہ مقام دو دن کی بات نہیں، ایک مہینے کی بات نہیں، جب بھی میرے آقا حسین پاک گلی سے گزرتے نا وہ بچہ انتظار میں کھڑا ہوتا۔ جب آقا حسین قدم رکھتے، قدم اٹھاتے ہوئے مٹی اٹھاتا، چہرے پہ ملتا، جسم پہ ملتا۔ وقت گزرتا رہا، پیار پکا ہو گئے نا، پھر لجپال نہیں چھڑ دے۔ ایک دن آقا حسین گزرے، دیکھا وہ بچہ نہیں آیا۔ ہائے ہائے قبلہ، جب میں نے یہ واقعہ پڑھا نا تو میری 10 منٹ مجھ پر کیفیت آئی رہی کہ کتنے لائبار ہیں آقا حسین۔ جب آقا حسین نے دیکھا بچہ پیچھے نہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں امام علی مقام نے اس گلی کے 5 چکر لگائے۔ کبھی بچے کو ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، وہ میرا غلام نہیں آیا جو مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا۔ آقا حسین چلتے چلتے اس بچے کے گھر کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس بچے کی بوڑھی ماں کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں جواب آیا، من دق الباب۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ پر حسین سے بڑا کون ہے کائنات میں؟ فرمایا مصطفیٰ کا نواسا ہوں، مرتضیٰ کا بیٹا ہوں حسین۔ بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، امام علی مقام اندر داخل ہوئے، پوچھا وہ تیرا بیٹا کہاں گیا جو ہر روز میرے قدموں کی خاک اٹھا کر چومتا تھا، مجھے اتنا پیار کرتا تھا؟ اس بوڑھی عورت نے کہا شہزادہ رسول یتیم بچہ ہے، بیمار پڑا ہے، کل سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، جسم میں حرکت نہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس کے سانسوں کی مالا بھی ٹوٹ چکی ہے۔ آقا تشریف لے گئے، ان میں پنجابی تک بھی گل سنانی ہے۔ آقا تشریف لے گئے، یوں بچہ لیٹا ہوا ہے، میرے آقا نے کپڑا ہٹایا، آقا حسین نے فرمایا وہ مارتے نہیں کہ آ جایا۔ سبحان اللہ کی نصرت کو لیں، کتنے لاکھ سے وہ فرمایا مارتے نہیں کہ آ جایا۔ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پتہ ہے وہ بچہ کون تھا؟ جس نے بچپن سے کربلا تک حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کا نام حبیب ابن مظاہر۔ سبحان اللہ۔ میدان کربلا میں جب حبیب ابن مظاہر اپنی ساری فیملی خاندان بچے بچیاں لے کے چلا گیا، آقا حسین کی بارگاہ میں پیش کیے نا۔ آج کل بھی ہمارے بزرگ کہ کمر کی تکلیف کی وجہ سے کپڑا پٹکا باندھا ہوا ہوتا ہے کمر کے ساتھ، تو آقا حسین کی بارگاہ میں کتنا حاضر ہوتا ہے، یوں کمر جھکی ہوئی ہے، پٹکا باندھا ہوا ہے، تو آقا حسین یوں دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں حبیب بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، رہنے دے، پر پیار جو ہے وہ بڑی نرالی چیز ہوتی ہے۔ قبلہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا آپ کے ذوق کی نظر،
عشق سے پوچھ حسن کا رتبہ، عشق سے پوچھ حسن کا رتبہ، حسن پروردگار ہوتا۔ کیا بات عشق سے پوچھ حسن کا رتبہ، حسن پروردگار ہوتا۔ یہ عشق کو حسنی فرمان چلاتا ہے۔ تو حبیب ابن مظاہر واپس پلٹے، پلٹ کے پٹکا پھر باندھا، سیدھے ہو کے عرض کیا سونا تک کے نا اور بڈھا تے نہیں لگدا پیا، اور بڈھا تے نہیں لگدا پیا۔ آقا حسین، حسین سخی و لجپال ہے۔ ایک دفعہ امام علی مقام امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کے دور میں جب بھی جاتے وہ نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہم سچی بات سے کیوں انکار کریں؟ اچھا، امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام جب تشریف لے گئے، 2 لاکھ درہم اور یا دینار حضرت امیر معاویہ نے دونوں شہزادوں کو پیش کیا۔ مگر قبلہ ایک گل کرن لگا، میرے مزاج یہ تھوڑے دن یہ سی یقین ہے طبیعت بادشاہ نہ سی، امیر معاویہ دی طبیعت بادشاہ نہ سی۔ وہ دے کے نا پھر کہتے ہیں حسن شہزادہ رسول، میں نے اتنا نذرانہ کبھی کسی کو نہیں دیا، اتنا نذرانہ کبھی کسی کو نہیں دیا۔ امام حسن مجتبی چونکہ مسلم ہے، مگر حسین نہیں چپ رہا۔ اب مجھے کہنے دیجئے، حسین وہ ہے جو شام میں بھی بولا، دمشق میں بھی بولا، کربلا میں بھی بولا۔ حسین وہ ہے جو یزید کے سامنے بھی بولا ہے، معاویہ کے سامنے بھی بولا ہے، اور پتہ ہے کیا کہا؟ فرمایا امیر معاویہ ایک تو کہہ چھڑیا کہ 2 لاکھ دینار یا درہم دیتے، ایک 10 ساڑھے پہلے بھی کوئی تیرے کو آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے جیسا پہلے بھی کوئی میرے پاس آیا ہے، بتا رہا جس کا نانا مصطفیٰ ہو، جس کے بابا مرتضیٰ ہو، جس کی ماں فاطمہ زہرا ہو، جس کا بھائی حسن مجتبی ہو، دکھانا کہنات میں حسین جیسا کوئی ہے؟ وہ یہ تو سائیں اتنے نتنے ساڑھے ورگا آیا بھی تے کوئی نہیں۔ سنیوں کیوں سین جاندے ہو؟ فرمایا ہم آل رسول کو باہ ہیں جن کے قدموں پر کائنات دل و جان مفاعل کرتی ہے۔ کہ بھائی میں نے آکھن دے ہو، میرا دل آجا پہ آقا حسین واسطے کہ حسین علی بابو کرے نواز رسول ہے، ایک خاندان ایک خاندان اندر بائی کے سائشن کرنے والا خاندان نے اسے دا رنگ بھجے تا بھجے کھیا، ایک خاندان پڑھے بولا نالا ہے۔ آقا حسین کے لیے ہمیں کسی مفتی کی فتوے کی ضرورت نہیں۔ وہ اہل سنت کسی کا ٹھیکہ ہے، کوئی ٹھیکیدار ہے، سرٹیفکیٹ دیتے پھرتے ہو کہ تم رابطی ہو گئے، اہل بیت کی بات کرتے ہو۔ بڑے دکھ کی بات ہے، میں گل کراں گا، میں گل کر کے جاواں گا۔ اب جب کچھ محبان اہل بیت نے قصائی کی نا، اب وضاحتی بیان آ گیا ہے کہ میری مجبوری تھی 7 محرم کو ولیمہ کرنے کی، کیا ہے مجبوری کیا تھی؟ مجبوری کیا تھی؟ اور مولوی سی ہو سکتا، میں خود سنی ویڈیو۔ اچھا مولوی ہے شریعت میں اجازت ہے محرم میں نکاح کرنے کی؟ یار کچھ موریلٹیز بھی ہوتی ہیں، کچھ اخلاقی قدریں بھی ہوتی ہیں۔ میرا حسین خان سے سوال ہے، انہوں نے مولویوں سے سوال ہے،
تمہارا مرے باپ، اس کی میت اٹھاؤ گھر سے، اٹھا کے لاؤ جنازہ پڑھاؤ، ساتھ کہو میرے بیٹے کا نکاح یہی پڑھا جائے گا۔ بتاؤ شریعت میں کہاں منع ہے کہ جنازہ میں نکاح نہیں پڑھا جا سکتا؟ دلیلیں مانتے ہو؟ تیرے باپ پیو کلخانی کھانا پکا ایک مسجد میں، ساتھ کہے نا کہ بابا کی کلخانی کا بھی ہے، میرے بیٹے کے ولیمے کا بھی ہے۔ شریعت کہاں ہوتی ہے کہ ایک کھانے سے کلخانی اور ولیمہ کر لیں؟ شریعت روکتی ہے؟ بابا اپنے باپ کے لیے ایسا نہیں کر سکتے۔ حسین تو تیرے دل چ اپنے پیو جتنا نہیں قدر نہیں، حسین کا پیار تیرے پتر جتنا نہیں قدر۔ قبلہ مولانا روم نے ایک حکایت بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک چڑی اور چڑا درخت پر بیٹھے تھے، دور سے ایک شکاری آ رہا تھا، اس نے اتنی بڑی دستار پہنی ہوئی تھی، اتنا لمبا جبہ تھا، شاید داڑھی بھی بہت لمبی ہوگی، آ رہا تھا تو چڑی نے کہا کہ اس شخص کے پاس کمان ہے اور تیر ہے، اڑ جائیں ورنہ مار دے گا، لگتا ہے یہ شکاری ہے۔ اس نے کہا نہیں، پگڑی بھی بڑی ساری ہے سو، داڑھی بھی بڑی ساری ہے سو، جبہ بھی بڑا سارا ہے سو، ہکا تھے کمان ہے سو، دویا تھی تسبیح بھی ہے سو، بڑا نیک صوفی آلے نے کچھ نہیں آتے۔ جب شکاری قریب آیا اس نے تیر مارا، چڑا مر گیا۔ اب چڑی کیس لے کے گئی بادشاہ کی عدالت میں، اس نے کہا کہ فلاں شخص نے میرے خامن کو مار دیا ہے، چڑے کو۔ بادشاہ نے اسے بلا لیا، قبلہ گل کرنے لگنا، سمجھ جاؤ گے انہاں کی سمجھنا ہے۔ واپس آیا، بلایا، میں کہ کیوں مارے؟ وہ کہ رجوع کرنا۔ اسے کہا غلطی مننا، امت کی خاطر رجوع کرنا، معافی دیتی جاوے۔ بادشاہ نے آکھیا ہن یہ چڑی لے کے آئی سی کیس، سن رہے ہو نا؟ وہ چڑی کیس لے کے آئی تھی، اب جو سزا وہ تجویز کرے گی وہ دینی پڑے گی۔ قبلہ آخری جملہ ہی کہتا، اس چڑی نے آکھیا بادشاہ سلامت، میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی، بس ایک سے ایک ہی مطالبہ ہے، اگر یہ شکاری ہے میری بات سے اگر شکاری ہے تو لباس یار کرنی یزیدی وکالت، پھر حسین دے نانے والا لباس چھوڑ دے، شرم کر۔ یہ دستار حسین کے نانا کی سنت ہے، یہ جبے یہ داڑھی حسین کے نانا کی سنت ہے، وکالت یزید کی، لباس حسین کے نانا کا، یہ وکالت بدل کے لباس بدل۔ سات محرم کو شادی کر کے کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ سود جائز نہیں۔ مجھے بتائیے واقعہ کربلا کے بعد 40 سال تک امام زین العابدین 40 سال امام زین العابدین کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، اور امام محمد باقر قبلہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا بابا جان اتنا ہوئے کیا مجھے لگا کہ آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ امام زین العابدین کی خدمت میں حضرت امام محمد باقر کہنے لگے بابا جان بات تو ایک بتائیں، آپ اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں؟ تو پتہ ہے امام زین العابدین نے جواب کیا دیا؟ گفت زین العابدین غم تازہ کردہ ہی ہے پسک۔ امام زین العابدین نے فرمایا
پتر ایک گل پوچھ کے تو میرے زخم تازہ کر چلے، میرا غم تازہ کر دیا تو نے یہ پوچھ کر۔ عرض کیا بابا جان بتائے تو صحیح۔ فرمایا داغ ہجراں بر دل من کم از یعقوب نے کم تر از یعقوب نے، فرمایا میرے دل پر جو یہ ہجر اور غم کا داغ ہے یہ یعقوب علیہ السلام سے کم نہیں۔ کیوں؟ او پسر گم کردہ من پدر گم کردہ ہم، اس نے اپنا بیٹا کھویا تھا، میں حسین جیسا باپ کربلا میں کھو کے آیا۔ عرض کی بابا جان کسی سیانے طبیب کو بلا کے لاؤ۔ فرمایا بیٹا میں تیرا دل نہیں توڑنا چاہتا مگر اس مرض کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں ہے۔ حضرت امام محمد باقر، اب گھبرائیں نہیں میں ختم کرنے لگا ہوں، پیچھے نہ دیکھو۔ امام زین العابدین کے لیے امام محمد باقر ایک طبیب کو بلا کے لائے، اس نے یوں نبض پکڑی، دیکھا بخار بھی نہیں، تو بلڈ پریشر بھی نہیں، کوئی اور ظاہری مرض نہیں ہے، تو طبیب کہنے لگا کہ صحیح ان کو تو کوئی بس ظاہری مرض نہیں، مجھے بس یہی لگتا ہے کہ ان کو کوئی گہرا دکھ ہے، کوئی گہرا غم ہے، تو میں اور کوئی دوائی تجویز نہیں کرتا، ان کے لیے دو چیزیں تجویز کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہ حضرت امام زین العابدین سے کہ امام زمانہ آپ کو گہرا غم ہے، دکھ ہے، یا تو ایسا کیا کریں صبح دریا کے کنارے سیر کو نکل جایا کریں، تازہ نسیم سحر ہوگی، اس سے طبیعت فریش ہوگی۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا جب میں دریا کے کنارے نکلوں تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ فرات کے کنارے یزید کے کتے میں پانی پیتے رہے علی اصغر پیاسا۔ میں دریا کے کنارے نہیں نکل سکتا۔ اس طبیب نے کہا جی بازار چلے جانا کریں، لوگوں سے ملاقات ہوگی، گفتگو شنید ہوگی، طبیعت سمجھ جائے گی۔ فرمایا طبیب سے کہ تو میرا علاج کرنے آیا یا میرے غموں پہ نمک چھڑکنے آیا؟ میں جب بازار نکلوں تو مجھے وہ شام کا بازار یاد آتا ہے جس میں علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب کو بیڑیاں لگا کے رسوں سے باندھ کے ننگے اونٹ کی پشت پر باندھ کے بازار پھرایا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، مولوی کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو رلاتے ہو، خیمے جلائے گئے، اگر حسین کے خیمے جلائے جاتے تو قیامت نہ آ جاتی۔ میرا بھی ایک سوال ہے طالب علمانہ، مجھے بتائیے حسین جس کو چلنا مصطفیٰ نے سینے پہ سکھایا، جس حسین سے میرے آقا کو خوشبو آتی تھی، چونتے بھی تھے، سونفتے بھی تھے، اس حسین کی گردن پر جب خنجر چلایا گیا، جب بنائے گئے، تب بھی قیامت نہ آئی۔ جب معصوم علی اکبر کے حلق میں تیر چلایا گیا تب بھی قیامت نہ آئی۔ جب علی اکبر کی جوانی اٹھی تب بھی قیامت نہ آئی۔ تو خیموں کو جلانے سے قیامت آ جائے؟ حسین سے بڑا اور سچی گل ہے، ساڈا ایمان ہے، قوت ہوندے ہاں زور نہیں لایا۔ میاں صاحب نے آکھا قوت ہوندے ہاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رسائیں، پانی باج پیاسے چلے، دین دنی دے سائیں۔ میں تھوڑی سی بات عرض کر کے شام کے بازار کی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میری عادت ہے میں ہمیشہ محرم میں تھوڑی بہت شہادت ضرور بیان کرتا ہوں تاکہ یہ قربانی مسلمانوں کو بھول نہ جائے۔ اہل بیت نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس دین کے لیے۔ حضرت زینب
جب شام کے بازار میں تھی، یزید نے اعلان کر رکھا تھا کہ یزید کو باغیوں پر، امیر المومنین کو باغیوں پر فتح حاصل ہوئی، اور جو باقی باغی پکڑے گئے وہ قید کر کے دربار میں لائے جا رہے ہیں۔ عید کا سامان تھا، لوگ چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، تماشا لگا ہوا تھا۔ جب اہل بیت کا قافلہ گزرنے لگا تو ایک عورت اوپر کھڑی تھی بوڑھی، اس نے کہا قافلے کو روکو، باغی صحیح جو بھی صحیح، پر روکو تو صحیح، ان کا یہ حال ہے۔ اس عورت نے کچھ کھجوریں، ایک دودھ کا پیالہ نیچے بھیجا۔ وہ دودھ کا پیالہ جب حضرت زینب کو عورت پیش کرنے لگی تو سیدہ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی دیکھ لے اپنی بے نیازی، آج اگر دودھ پی لوں تو عشق کی توہین ہو جائے گی، قیامت کے دن علی اصغر نہیں کہے گا پھوپھی جان میں تو کربلا کے میدان میں تڑپ تڑپ کے چلا گیا، تو شام کے بازاروں میں دودھ پیتی ہے۔ یہ عشق کی توہین۔ جب دودھ واپس کیا اس مائی نے اصرار کیا کہ آپ بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں۔ حضرت زینب نے فرمایا کہ یہ بات پوچھنے کی ضرورت نہیں، اب کوئی کسر باقی ہے ہم سے پوچھنے کی کہ ہم کون ہیں؟ ابھی کو ظلم باقی ہے؟ پر تو یہ بتا کہ اس ظلم اور جور کے دور میں تجھے ہم پر رحم کیوں آیا؟ جب ہر طرف ظالم ہیں ہم پر رحم کیوں آیا؟ اس نے کہا جی مجھے میری مرشدہ کی ایک وصیت تھی، میری مرشدہ نے مجھے گھر سے آتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹی زندگی میں جب کبھی قیدی مل جائیں ان کی خدمت کرنا۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا کہ ذرا بتا تو صحیح تیری مرشدہ کون تھی؟ اس نے کہا کہ بیٹی وضو ہے میں اپنی مرشدہ کا نام لوں؟ فرمایا ہے وضو بتا تو صحیح۔ ایک حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ سجدے کے عالم میں کربلا میں امام علی مقام کا وضو نہیں تھا، کچھ خدا کا۔ اس نے کہا کہ میرا نام فضا ہے اور میری مرشدہ کا نام فاطمہ ہے۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا اچھا تیری مرشدہ کا نام فاطمہ ہے، کبھی اس سے ملاقات بھی ہوئی؟ آج کی کیوں نہیں، میں 2 سال ان کے کر رہی ہوں۔ فرمایا تیری مرشدہ کی کوئی بات تو مجھے بتا پھر۔ 2 سال جو کر رہی کہنے لگی میں اور تو کچھ یاد نہیں، اب بوڑھی ہو گئی، مگر جب میں آئی تھی تو میری مرشدہ کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، ننھی سی معصوم بچی، اور اس بچی کو میری مرشدہ ساری رات ایک رات لے کے بیٹھی تھی۔ جب بچی رونے لگتی تو سیدہ فاطمہ پھر اسے لوریاں دیتی۔ میں نے پوچھا سیدہ ساری رات آرام نہیں کیا، بچی کو رونے نہیں دیتی؟ فرمایا مجھے بابا جان کا فرمان ہے کہ میری بیٹی کو رونے نہ دینا۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا میں اس کو رونے نہیں دیتی، اس کے رونے کے وقت ابھی بڑے پڑے ہیں، میرے جیتے نہیں میری بیٹی نہ روئے۔ فرماتی ہے اچھا تیری مرشدہ کو تیری بیٹی کو اپنی بیٹی کے ساتھ بڑا پیار تھا؟ اس نے کہا جی بڑا پیار تھا۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا اس مرشدہ کی بیٹی کو پہچان لو گی؟ اس نے کہا بوڑھی تو ہو گئی ہوں لیکن سامنے آ جائے تو پہچان لوں گی۔ اور کہنے لگی میری مرشدہ کی بیٹی اور شام کا بازار تیرا ہوش ٹھکانے ہے؟ قیامت نہ آ جائے میری مرشدہ کی بیٹی شام کا بازار۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا پھر دیکھ
زینب شام کے بازار میں ہے، قیامت نہیں آئی۔ جب قریب ہوئی تو دیکھا کہ چہرے پر تنویر فاطمہ ہے، اہل بیت کا نور چمک رہا ہے۔ اوپر سر کیا اور عرض کی مولا تیری بے نیازی اسی دن کے لیے زندہ رکھا تھا، اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی۔ قافلہ یزید کے دربار سے چلا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، مدینہ کی طرف چلا۔ ابھی مدینہ کے تھوڑا قریب تھا کہ سیدہ زینب نے فرمایا کہ قافلہ روک دو۔ قافلہ رک گیا۔ سیدہ زینب اونٹ سے نیچے اتری، مصلی بچھایا اور بیت پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر امام زین العابدین انتظار کرتے رہے، بالآخر قریب ہوئے۔ آج کی پھپھو جان دیکھا نہیں مدینہ قریب ہے، چلتی کیوں نہیں، لوگ انتظار میں ہوں گے۔ اب یعنی نہ یہ کربلا ہے نہ یہ شام اور دمشق ہے، اب تو نانا کا شہر ہے۔ چلو نا، لوگ مدینہ والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ فرمایا زین العابدین تم چلے جاؤ، زینب نہیں جا سکتی۔ میں پھپھو جان وجہ کیا ہے؟ فرمایا زین العابدین میں علی کی بیٹی ہوں، فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، میں کربلا میں نہیں گھبرائی، میں شام کے بازاروں میں نہیں گھبرائی، میں یزید کے دربار میں نہیں گھبرائی، مگر مدینے جانے سے گھبرا رہی ہوں۔ آج کی پھپھو جان وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر سغرا نے پوچھ لیا کہ میرا علی اصغر کہاں ہے، میرا علی اکبر کہاں ہے، میرے بابا حسین کہاں ہے، تو کیا جواب؟ یہ گفت و شنید ہو رہی تھی کہ اتنے میں کسی نے جا کے مدینہ میں بتا دیا کہ اہل بیت کا قافلہ واپس مدینہ آ چکا ہے۔ حضرت سغرا سلام اللہ علیہ چھوٹی سی عمر ہے، بھاگتی آئیں، جب قریب آئیں دیکھا اونٹ بیٹھے ہیں، قافلہ رکا ہوا ہے، ایک اونٹ پہ سوار ہوتی ہے، دیکھتی ہیں حضرت علی اصغر کا جھولا بھی پڑا ہے، کپڑے بھی پڑے ہیں، مگر علی اصغر نہیں۔ اترتی ہیں، حضرت علی اکبر کی سواری کی طرف جاتی ہیں، دیکھتی ہیں حضرت علی اکبر کی پگڑی پڑی ہے، امامہ پڑا ہے، علی اکبر نہیں۔ وہاں سے اترتی ہیں، حضرت زینب کے پاس جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں پھپھو جان میرا علی اصغر کہاں ہے؟ حضرت زینب خاموش ہیں۔ پوچھا علی اکبر کہاں ہے؟ خاموش ہیں۔ خود ہی کہہ دیا، بچی تھی نا۔ اچھا پھپھو زینب میں سمجھ گئی ہوں وہ بابا حسین کے ساتھ پچھلے قافلے میں آتے ہوں گے نا۔ جب حضرت زینب خاموش رہی، لاڈ ہوتے ہیں۔ حضرت سغرا نے حضرت زینب کو پکڑا، فرمایا اگر جواب نہیں دیتی تو نانا کے پاس لے کے چلو۔ جب پکڑا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت سغرا نے دیکھا تو ایک طرف سے پھٹا ہوا ہے، ایک طرف سے جلا ہوا۔ فرمایا پھوپھو وہاں آگ بھی جلائی گئی تھی؟ میری بات آپ نہیں سمجھ سکتے۔ چلنا نانا کے پاس، وہاں جا کے فیصلہ کرواتی ہے۔ حضرت زینب حضرت سغرا کو اٹھائے، جب امام الانبیاء کے روضہ انور پر حاضر ہوتی ہیں، دروازہ کھلتا ہے، سلام عرض کرتی ہیں، جواب آتا ہے تو سیدہ زینب ایک جملہ عرض کرتی ہے، انہیں بات ختم کرنے لگا ہوں، جملہ عرض کرتی ہیں کہ نانا جان حسین کا سلام عرض ہے، اور نانا حسین نے ایک پیغام بھیجا تھا کہ نانا کی بارگاہ میں عرض کر دینا علی اکبر کی جوانی لوٹنے والے کوئی یہودی نہیں تھے، علی اصغر کے حلق پر تیر چلانے والے کوئی عیسائی نہیں تھے،
حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑانے والے کوئی غیر مسلم اور کافر نہیں تھے، نانا سارے تیرے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، اسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، وما علی الا البلاغ۔